حدیث نمبر 1073 1073 روى أبو حنيفة رضي الله عنه عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى عامر بن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمتي أمة مرحومة. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے روایت کرتے ہیں. وہ اپنی والد سے، ابو بردہ اپنے والد ابو موسیٰ عامر بن عبداللہ بن قیس سے روایت کرتے ہیں. ان کے بارے میں لکھیے اپن جی، ان کے بارے میں لکھے ابو موسیٰ عامر بن عبداللہ بن قیس، بالکل ابتدا میں لکھے ابو موسیٰ الاشعری. ابو موسیٰ الاشعری یہ وہی ہے، عامر بن عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ الاشعری ہے یہ. تو امام اعظم ابو حنیفہ ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں لکھے. یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. ابو بردہ آپ کے بارے میں لکھے، ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے کے بارے میں ابو بردہ الحارث، ابو بردہ الحارث بن ابو موسیٰ الاشعری. لکھ لو آسان، ابو بردہ الحارث بن ابو موسیٰ الاشعری. یہ تابعی ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں، اور آپ کا انتقال 104 ہجری کو 104 104 ہجری کو حضرت ابو بردہ الحارث بن ابو موسیٰ الاشعری کا انتقال ہوا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں، اور ابو بردہ اپنے والد ابو موسیٰ عامر بن عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت رحمت یافتہ امت ہے، میری امت رحمت سے نوازی ہوئی امت ہے، یعنی رحمت نازل ہوتی ہے. عذابها بأیدیہا فی الدنیا، اس کا عذاب دنیا کے اندر اسی کے ہاتھوں میں ہے. یہ ایک ایسی امت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرما دیا. اب دنیا کے اندر اس کو جو تکلیفیں ہوں گی یہ امت کو، وہ اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی ہوگی. جی کیا کہتے ہیں، مغربی دنیا اور پیسے والوں کی غلامی کریں گے، رشوت لیں گے دیں گے، جھوٹ بولیں گے، تعلیم سے دور ہو جائیں گے، تو پھر عذابوں میں مبتلا ہو جائیں گے. جی خود کا کوئی میڈیا نہیں، خود کی کوئی آرمی نہیں، خود کی کوئی تیاری نہیں. جب خود کچھ نہیں کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو کاٹیں گے ماریں گے تو پھر عذاب میں مبتلا رہیں گے. آج یمن کی جنگ دیکھ لو، شام کی جنگ دیکھ لو، جہاں کے بھی جو بھی حالات ہے وہ یعنی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تمہارے اوپر آ پڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے. یہ امت کا مسئلہ ہے. یہ امت ایسی نہیں ہے کہ اگر یہ امت متحد رہے، ایمان پر رہے اور قوی رہے تو کوئی اس کا بال بھی باقا کر سکے، ہرگز نہیں کر سکتا. یہ امت وہ ہے جو دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور کو گرا دی تھی. روم، قیصر، کسرا اور مصر وغیرہ جتنے بڑے طاقتیں تھے ساری اس کے سامنے جھک گئی تھی. یہ ایک ایسی قوم ہے. لیکن جب یہ قوم کا عذاب خود اس کے ہاتھوں میں ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنے آپ کو بگاڑتی ہے اور رشوت لیتی ہے، دیتی ہے. بہرحال جو سارے معاملات ہیں، جو خرابیاں جب قوم میں آ جاتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے خود اپنی بربادی کا انتظام کرتی ہے. اور یہ دنیا میں جو کچھ اس کو سزا ہوگی وہ اس کے اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے.